وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں۔ اندازہ تو کریں، اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر۔ یعنی اللہ کی ان ساری نعمتوں کا تقاضا تو یہ تھا کہ لوگ توحید کے قائل ہو جائیں نا، لوگ توحید کی طرف آ جائیں، تقاضا تو یہ تھا، پھر مشرک کیوں ہیں؟ تو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ شرک کا علم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور شرک کا عقل کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو اللہ کے بارے میں پھر بھی جھگڑا کرتا ہے نا، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے مَن یُجَادِلُ فِی اللَّهِ، جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے بغیر علم ولا ہدن ولا کتاب منیر، یہ بغیر علم کے جھگڑا کرتا ہے، بغیر ہدایت کے جھگڑا کرتا ہے، بغیر کسی روشن کتاب کے جھگڑا کرتا ہے۔ دیکھیں علم کی بھی تین مراحل یا تین مدارج ہو سکتے ہیں۔ ایک علم کا یہ مرحلہ ہے کہ انسان کو خود بخود کہیں سے علم حاصل ہو جائے، کہیں اس نے خود مشاہدے سے یا اپنے تجربے سے کہیں سے علم حاصل کر لیا، اس کا اپنا علم ہے، تو فرمایا وہ علم بھی نہیں ہے۔ دوسرا علم کا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو کوئی چیز نہ پتہ ہو، خود سے علم حاصل نہ کر سکے، تو وہ کسی استاد سے پوچھ لے، کسی سے رہنمائی لے لے، کسی رہنما سے رہنمائی لے لے۔ فرمایا ولا ہدن، ان کا جو جھگڑا ہے، مشرکین کا جو علم ہے، اس کی بنیاد نہ اپنا علم ہے، نہ کسی رہنما کی رہنمائی ہے۔ اور تیسری پھر حیثیت، تیسرا پھر علم کا درجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو نہ تو خود اپنا علم حاصل ہو کہیں سے، نہ وہ کسی استاد سے پوچھ سکے، وہ کسی کتاب میں ہی پڑھ لے۔ کتاب میں لکھا ہے، اللہ اکبر، کتاب منیر، روشن کتاب، وہ کتاب نہیں جو پنڈ میں پڑی ہے۔ ہمارے یہاں یہی کہتے ہیں نا، جس نے اپنے پلے سے اپنی ذاتی مسئلہ اپنی عقل سے بنا کے پیش کرنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہر ایک کی بات نہیں ہے، چند جو ہلا کی بات ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب مسئلہ اپنی طرف سے بنا کے بتا دیا۔ کسی نے پوچھا شیخ یہ کتنے لکھا ہے؟ انہوں نے کہا کتاب وچ لکھا ہے۔ انہوں نے کہا کس کتاب میں؟ انہوں نے کہا لال کتاب۔ انہوں نے کہا کتنے لال کتاب؟ انہوں نے کہا پنڈ پئی۔ چل، کتاب میں لکھا ہے، پنڈ پڑی ہے، اب آپ ڈھونڈو، اور وہ لال کتاب پنڈ پڑی ہے، پتہ نہیں کون سی کتاب۔ فرمایا ولا کتاب منیر، روشن کتاب، کوئی ایسی کتاب جس کی روشنی مسلمہ ہو، ایسی کوئی دلیل مشرک کے پاس نہیں ہوتی، اور ایسی کوئی دلیل کسی کے پاس نہیں ہوتی جس کو کسی رہنما نے رہنمائی دی ہو، ایسی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں ہوتی کہ اس کے پاس جو ذاتی علم ہے، کہیں سے ایکوائرڈ نالج ہے، وہ اس کی بنیاد بن سکے، اس کا سہارا بن سکے۔ علم کے یہ تینوں مدارج کبھی مشرک کے علم کی بنیاد نہیں بنتے، اور مشرک کے طرز عمل کی بنیاد نہیں بنتے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں ان ساری نعمتوں کے باوجود، اتنا اللہ نے نوازا ہے، ساری نعمتیں پوری کر دی ہیں، سبحان اللہ، اور زمین و آسمان کی اتنی چیزیں ہیں جو ساری انسانوں کے فائدے کے لیے بنائی ہیں اور کنٹرول میں کی ہوئی ہیں، اللہ نے انسانوں کے فائدے کے لیے بنائی ہوئی ہیں، اس کے باوجود لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، اور اس کے جھگڑے کی بنیاد کوئی نہیں ہے، بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، ان سے اگر کہا جائے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، قالوا، تو آگے سے وہ کہتے ہیں بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم تو اس کی اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا ہے، بات ختم۔ ان کی سب سے بڑی دلیل یہ ہوتی ہے، ان کو قرآن پیش کرو، ان کو حدیث پیش کرو
کہ یہ بات مان لو اللہ کا قرآن، اللہ کے قرآن، دیکھیں اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، یہ نہیں اللہ نے فرمایا میں نے قرآن نازل کیا ہے اور اس کی میں حفاظت فرماؤں گا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ فرماتا ہے ہم نے ذکر نازل کیا ہے اور اس ذکر کے اندر اس ذکر کی حفاظت ہم کرنے والے ہیں۔ اور وہ ذکر کون سا ہے؟ سورہ نحل کے اندر فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کے اوپر واضح کر دیں کہ ان کے اوپر کیا نازل ہوا ہے۔ تو ذکر کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین، آپ کی حدیث بھی اس کے اندر شامل ہے، قرآن بھی شامل ہے، حدیث بھی، اس لیے کہ حدیث نہ ہو تو قرآن کی ساری باتوں کی تبیین نہیں ہوتی۔ قرآن پتہ ہی نہیں، قرآن کا ہمیں صلاۃ کا معنی کبھی پتہ نہ چلتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے، جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ نہ بتا دیتے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اگر ہم لغت کی مدد سے قرآن اس کو صلاۃ کو سمجھنے کی کوشش کرتے تو لغت کے اندر 22 معنی ہیں صلاۃ کے، تو کوئی شخص جو مرضی معنی لیتا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ صلاۃ کا یہ معنی ہے۔ لہٰذا جب ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے نازل کیا اس کی اتباع کرو، جو اللہ نے نازل کیا ہے وہ ذکر نازل کیا، یعنی اللہ کا قرآن بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی، جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کی اتباع کرو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، بس بات ختم۔ یہ پیش کیا جاتا ہے تو آگے دیکھیں کتنی مضبوط دلیل ان کے پاس ہوتی ہے۔ قالو، آگے سے وہ کہتے ہیں بلکہ نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم تو اس کی اتباع اور پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، ہمارے آبا جو کرتے تھے ہم تو وہ کریں گے بس۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں بزرگوں نے فرمایا ہے، ہمارے بزرگوں نے یہ کہا۔ اب ظاہر ہے بزرگ تو بزرگ ہوتے ہیں، میرے بزرگ اور ہوں گے، آپ کے بزرگ اور ہوں گے، ہر گھر کے بزرگ الگ الگ ہیں، ہر گھر کے آباء و اجداد الگ الگ ہیں۔ اگر ہم اپنے باپ دادا کی بات ماننا شروع کر دیں تو پھر نہ کوئی نظریہ ہے، نہ کوئی ہماری وحدت ہے، نہ کوئی ہمارا دین ہے، ہماری کوئی ایک چیز باقی رہتی ہی نہیں ہے، ساری چیزیں ہر ایک کی الگ الگ بن جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ قالوا بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ اللہ اکبر۔ اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے اگرچہ شیطان ان کو دہکتے ہوئے عذاب کی طرف بلا رہا ہو پھر بھی یہ کہیں گے اولو کان الشیطان، اور اگرچہ ہو شیطان یدعوہم ان کو بلا رہا ہو الی عذاب السعیر، جلنے والے عذاب کی طرف بلا رہا ہو، پھر بھی ان کا جواب یہی ہوگا بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم تو اسی بات کو کریں گے جو ہمارے باپ دادا نے کہا، بس بات ختم، وہ ٹھیک تھا غلط تھا جو انہوں نے کیا ہم تو وہی کریں، جو ہمارے بزرگ کہہ گئے ہم تو وہی کریں گے، صحیح تھا یہ غلط تھا ان کو پتا تھا، آخر وہ کرتے رہے، ان کو نہیں تھا پتا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا، ہم تو ان کے پیچھے چلیں۔ قرآن نے یہ جو اگلی تنبیہ فرمائی ہے نا، اور اگرچہ شیطان ان کو دہکتے ہوئے عذاب کی طرف بلا رہا ہو پھر بھی وہ یہ کہیں گے، تو یہ تنبیہ یہ بتاتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہ یہ طرز عمل کتنا خطرناک ہے، کہ یہ کہنا کہ ہم تو کسی دلیل کی بنیاد پر بات نہیں کریں گے، ہماری دلیل صرف یہ ہے کہ ہم آبا کی بات مانیں گے، آبا و اجداد کی بات مانیں گے، یہ اتنا خطرناک طرز عمل ہے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے اپنے آپ کو دہکتے ہوئے عذاب کی طرف لے جانا، اور یہ شیطان کا دیا ہوا یہ ایک جھانسا ہے، اور شیطان کی دی ہوئی ایک دلیل ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو دہکتے ہوئے عذاب کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اللہ اکبر۔ اور جو یہ دلیلیں نہیں دیتا بلکہ کیا کہتا ہے وَمَن يُسْلِمْ، اور وہ سپرد کر دیتا ہے، وجہہ اپنا آپ، اپنی ذات کو وہ سپرد کر دیتا ہے،
اللہ، اللہ کی طرف. سبحان اللہ. یسلم، اسلم یسلم، اسلام کا معنی سپرد کر دینا بھی ہوتا ہے، مطیع اور فرما بردار ہو جانا بھی ہوتا ہے. جب وہ مطیع اور فرما بردار ہو جائے، اپنی ذات کو مطیع اور فرما بردار بنا لے، کس کا؟ اللہ، اللہ کا. وَهُوَ محسن، اور وہ محسن ہو. سبحان اللہ. یہ ہے وہ اصل میں سیدھا رستہ جو اللہ تعالیٰ جہاں ہمیں لے کے جانا چاہتا ہے، کہ وہ اپنا آپ اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کر دیں. وَهُوَ محسن، وہی محسن ہے. وہ جو حدیث میں آتا ہے الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، جو حدیث جبریل میں جبریل علیہ السلام نے انسانی شکل میں آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اخبرنی عن الاحسان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے احسان کے بارے میں بتائیے، احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا الاحسان، احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ، آپ اللہ کی بندگی اس طرح سے کریں جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. فإن لم تکن تراہ، اگر آپ اللہ کو دیکھ نہیں رہے، فإنہ یراک، تو دوسرا مرحلہ پھر کم از کم یہ تو اپنی کیفیت پیدا کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا. اللہ فرماتا ہے تمہیں سمجھ نہیں آئی کہ محسن کون ہوتا ہے، تم اس چکر میں پڑ گئے کہ مشاہدہ کی کیفیت حاصل کی جا سکتی ہے کہ نہیں حاصل کی جا سکتی. اللہ کو دیکھا جانا ممکن ہے کہ نہیں ممکن. تمہیں یہ نہیں پتا چلا کہ محسن کون ہوتا ہے. فرمایا محسن وہ ہوتا ہے جو اپنا آپ اپنے اللہ کے سپرد کر دیتا. محسن، احسان، احسان یحسن احسان. ویسے تو محسن کہتے ہیں نیکی کرنے والے کو، صحیح بات یہ ہے کہ نیکی کرنے والے، یہ بات پہلے بھی ہو چکی سورہ نساء کی آیت نمبر 125 کے ضمن میں. سبحان اللہ. وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اس سے اچھا دین کس کا ہوگا جو اپنا آپ اپنے اللہ کے سپرد کر دے. دین کے اعتبار سے اس سے اچھا کون ہوگا؟ فرمایا وَهُوَ مُحْسِن، وہاں بھی یہی بات فرمائی، جو اپنا آپ اپنے اللہ کے سپرد کر دیتا ہے وہی تو محسن ہے. لہذا محسن کی ڈیفینیشن کیا سمجھ میں آئی؟ محسن ہر نیکی کرنے والا نہیں ہوتا. محسن وہ نیکی کرنے والا ہوتا ہے جو جس کا ہر آنے والا کل پچھلے کل سے بہتر ہو، ہر اگلا دن وہ بہتر سے بہتر بناتا ہے. وہ کسی ایک بات پر یا کسی ایک نیکی پر مطمئن نہیں ہو جاتا، بلکہ ہر لمحہ وہ اگلے سے بہتر احسن کرنے کی کوشش کرتا. میں نے اس سے بھی بہتر کرنا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. وہ میں اسٹوڈنٹس کو سمجھایا کرتا ہوں کہ 40 نمبر والا پاس ہوتا ہے، تو اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ 40% پاسنگ مارکس ہیں امتحان میں، تو آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ میری یہ تیاری ہو گئی ہے، اتنے چیپٹرز میں نے دیکھ لیے ہیں، اتنے سوال، اتنا کچھ میں نے تیار کر لیا ہے، اس میں سے اتنے سوال آ جائیں گے اور میرے 40 نمبر آ جائیں گے. اس پر اگر آپ مطمئن ہو کے بیٹھ گئے تو آپ محسن نہیں ہیں. پاس تو آپ ہو جائیں گے، پاس آپ ہو جائیں گے، پاس مارکس لے لیں گے، لیکن محسن نہیں ہے. محسن کون ہوتا ہے؟ محسن وہ ہوتا ہے جس کو پتہ چل جائے کہ میرے 40 نمبر آ رہے ہیں، وہ پھر بھی محنت کرے کہ میں نے آگے جانا ہے. پھر وہ اس کو پتہ چل جائے کہ میرے 50 نمبر آ جائیں گے آؤٹ آف 100، پھر بھی وہ محنت کر رہا ہو کہ میں نے اس سے بھی بہتر لینے ہیں. اس کو پتہ چلے میرے 60 نمبر آ رہے ہیں، پھر محنت جاری ہو. اس کو پتہ چلے میرے 90 نمبر بھی آ سکتے ہیں، لیکن محنت اس کی پھر بھی جاری ہو، میں نے آگے سے آگے جانا ہے، وہ محسن ہوتا. اس کو یہ بھی اندازہ ہو جائے کہ ہو سکتا ہے میرے 99 نمبر آ جائیں، پھر بھی وہ اپنی محنت کو بند نہ کرے، روکے نہ، بلکہ اس سے بھی آگے جائے. تو وہ کس طرح ممکن ہے؟ یہ اسی طرح ممکن ہے کہ آپ
اپنا وقت تھوڑا سا اللہ کے لیے، تھوڑا سا اپنے لیے، تھوڑا سا کسی کے لیے دینے کی بجائے، اپنی چیزوں کو تھوڑا سا اپنے لیے، تھوڑا سا کسی کے لیے، تھوڑا سا اللہ کے لیے یہ تقسیم کرنے کی بجائے آپ اپنا آپ سب کچھ اپنے اللہ کے سپرد کر دیں، یہ اسی طرح ممکن ہے۔ محسن ہوتا ہی وہ ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ طریقہ بنا لیں زندگی کا۔ لہٰذا یہ دعا نہ کیا کریں کہ اللہ تم میری دعائیں قبول کر لے، اللہ تم میری فلاں نماز قبول کر لے، میرا روزہ قبول کر لے۔ دعائیں کیا کریں اللہ تم مجھے قبول فرما لے، میری زندگی کو قبول فرما لے، میرا جو کچھ ہے، میری اولاد، میرے والدین، میرا مال، جو جائیداد، جو کچھ میرے پاس ہے، یا اللہ وہ بھی تو قبول فرما لے۔ جب ہم قبول ہو جائیں گے نا تو پھر ہماری نمازیں روزے تو ویسے ہی قبول ہو جائیں گے۔ لہٰذا محسن وہ ہے جو بہتر سے بہتر کرتا ہے۔ فرمایا اس کا عملی مظاہرہ کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، وہ نمازوں پر، واجبات پر اکتفا کر کے نہیں بیٹھ جاتا، وہ اور آگے بڑھتا ہے، وہ اور آگے بڑھتا ہے، وہ اور آگے بڑھتا ہے، حتیٰ کہ اپنا آپ اپنے اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ جب وہ اپنے آپ اپنے اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، وَهُوَ مُحْسِن، وہی محسن ہے۔ یہی سمجھ لیجئے کہ اس نے اللہ کو دیکھ لیا۔ اللہ کو دیکھا جانا ممکن نہیں ہے، اور یہ بات میں کئی دفعہ کر چکا ہوں کہ اس حدیث کی جو انٹرپریٹیشن ہے، واللہ عالم، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ، محسن ہونا یہ ہے کہ آپ اپنے اندر وہ کیفیت پیدا کریں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کو دیکھا جانا ممکن ہے؟ خود قرآن کہتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، اس کو آنکھیں نہیں پا سکتی، ہماری آنکھوں کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ سکیں۔ اللہ اکبر۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آیت پڑھی تھی، اور آپ نے فرمایا تھا جو شخص کہے کہ ان محمدن رعا ربہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر کوئی شخص کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، فقد کذب، اس نے جھوٹ بولا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا، دنیا کی آنکھیں نہیں اللہ کو دیکھ سکتی۔ تو جب جس چیز کو ممکن نہیں ہے دیکھا جانا، ہمیں احسان کی ڈیفینیشن میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ، عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ کمال ہو گئی۔ جس کو دیکھا جانا ممکن نہیں ہے نا، وہ کرو۔ ہمیں گویا ناقابل حصول ٹارگٹ کی طرف لگا دیا، ان اچیویبل ٹارگٹ، لگے رہو اس پر کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ کس لیے ہے؟ اس لیے کہ اگر ممکن ٹارگٹ کی طرف ہمیں لگایا جاتا نا تو پھر اس کا اینڈ آ جاتا۔ اگر قابل حصول ٹارگٹ ہوتا تو کہ ہم کرتے اور بس وہ حاصل ہو جاتا، تو حاصل ہو جانے کے بعد پھر ہمارا سفر رک جاتا، کیونکہ جس کی چوٹی آ جاتی ہے اس کے بعد ڈاؤن فال ہو جاتا ہے۔ تو اس کی چوٹی نہیں آتی، انسان بہتر سے بہتر کرتا جاتا ہے۔ آپ اللہ کو دیکھنے کی کیفیت پیدا کرو۔ دیکھا جانا ممکن نہیں، آگے سے آگے، آگے سے آگے، آگے سے آگے بڑھتے جاؤ۔ اللہ کو دیکھنا ہے، اوپر سے اوپر، خشوع و خضوع بہتر سے بہتر کرتے کرتے درمیان میں موت آ جاتی۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، قرآن کہتا ہے بندگی کرتے رہو اللہ کی یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ لگے رہو بس، بہتر سے بہتر کرتے۔ یہ محسن ہے جو بہتر سے بہتر کر رہا ہے، کرتے 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 درمیان میں موت آ گئی۔ موت آئی، عالم برزخ، پھر حشر، پھر عالم آخرت، جنت دوزخ کا فیصلہ۔ جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے۔ اللہ اکبر۔
جنتی جا کے موج سے مزے سے رہنا شروع ہو گئے جنت میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں ایک آواز آئے گی، اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم دے گا، وہ فرشتہ منادی کرے گا جنتیوں کو، یا اہل الجنہ، او جنتیوں، اللہ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا، آج اللہ وہ وعدہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ جنتی حیران رہ جائیں گے، ایک دوسرے سے باتیں کریں گے اور کہیں گے یا اللہ ہمیں تو نے جہنم سے بچا لیا، عذابوں سے بچا لیا، جنت عطا فرما دی، اتنی شاندار نعمتیں ہمیں دے دی، اب کون سا وعدہ ہے جو باقی رہ گیا ہے؟ ابھی یہ گفتگو کر رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنا حجاب ہٹا دیں گے اور اپنا دیدار کروا دیں گے، اور جنتی حیران رہ جائیں گے۔ جو لذت ان کو اللہ کے دیدار میں محسوس ہوگی، اس کے سامنے جنت کی ساری نعمتیں ہیچ ہوں گی۔ اللہ اکبر! گویا جس ٹارگٹ کے پیچھے ہمیں لگایا ہے نا، وہ وہاں جا کے مکمل ہونا ہے۔ الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ، بندگی کرو اللہ کی جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ ظاہر ہے دیکھ تو نہیں سکتے، تو وہ کیفیت پیدا کرو تو اوپر جاؤ گے، اللہ کا قرب حاصل ہوگا، پھر اور ہوگا، پھر اور ہوگا، لگے رہو حتیٰ کہ اپنا آپ اپنے اللہ کے سپرد کر دو۔ یہ ہے بات جو فرمائی ہے کہ جو اللہ کے وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، جو اپنا آپ اپنے اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اس قدر اللہ کے قریب جاتا ہے، وَهُوَ مُحْسِن، وہی محسن ہے۔ لہٰذا یہ جو واجبات، میں نماز پڑھ لیتا ہوں، 5 وقت کی نماز پڑھ لی، اس کا مطلب باقی کام ختم ہو گئے، میں روزے رکھ لیتا ہوں سال بعد نا۔ یہ جو محسن ہوتا ہے اس کی صرف واجبات پہ نگاہ نہیں ہوتی، یہ بہت آگے جانے کی کوشش کرتا ہے، یہ سنتوں کو، نوافل کو، مستحبات کو، یہ ہر چیز کو مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، حتیٰ کہ اپنا آپ اپنے اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اپنی کوئی چیز اپنے پاس نہیں رکھتا۔ سبحان اللہ، وَهُوَ مُحْسِن، وہی محسن ہے۔ اگر کسی نے یہ کر لیا، فرمایا فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، پس یقیناً اس نے تھام لیا مضبوط کڑا۔ وہ مضبوط کڑا عروۃ الوثقیٰ اسلام ہے۔ اور جس نے یہ پکڑ لیا اس کا بیڑا پار۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور سارے امور کا انجام اللہ ہی کے پاس ہے۔ یہاں نہیں پتہ چلتا، پتہ وہاں جا کے چلنا ہے ہر چیز کا۔ اللہ اکبر۔ وَمَنْ كَفَرَ، اور جو کوئی کفر کرے، فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، تو اس کا کفر آپ کو کسی غم میں مبتلا نہ کرے۔ اگر آپ ان کو دین کی تبلیغ کریں، آپ ان کو دعوت دیں، اگر وہ دین کی طرف آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آتا، فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، تو آپ اس کے کفر کی وجہ سے کہیں غم میں مبتلا نہ ہو۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غم میں مبتلا ہو جاتے تھے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اتنا غم کرتے تھے، اتنا غم کرتے تھے، اللہ فرماتا ہے آپ تو گویا اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھیں گے کہ لوگ جو ہیں اللہ یکون مومنین کے مومن نہیں بنتے لوگ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہوتا تھا۔ ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غم اس لیے ہوتا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بچا کے جنت کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میرے ہاتھ سے نکل کے، میں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کر، تمہارے دامن پکڑ پکڑ کر تمہیں میں روکنا چاہتا ہوں، تو میرے ہاتھ سے نکل کر جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے غم ہوتا تھا۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اور یہ فرمایا کہ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، اگر کوئی کافر ہوتا ہے تو آپ نے اگر اپنی تبلیغ اور دعوت اور اس کو دین پر کی طرف لانے کے لیے پوری کوشش کی ہوئی ہے، تو آپ کو قطعاً اس کے کفر کی وجہ سے غم میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا، یہی ہر داعی کے لیے حکم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ
فهل من مدكر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ پھر فلا یحزن کا کفر ہو، اگر کوئی شخص پھر بھی کافر ہوتا ہے، کفر کرتا ہے، تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے۔ الینا مرجعہم، ان کا لوٹنا ہماری ہی طرف ہے، فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، ہم ان کو قیامت والے دن بتائیں گے کہ وہ کیا کرتوت کرتے رہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کی، سینوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، جو سینوں میں چھپی ہوئی باتیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کافر ہوتے ہیں جن کا کفر ظاہر ہوتا ہے، ان کو آپ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کافر ہے، ان کے غم معاملہ بندے کو ساری معاملات پتہ چل جاتے ہیں یہ کافر ہے۔ کچھ کافر ہوتے ہیں جو چھپے ہوئے کافر ہوتے ہیں، وہ اپنا کفر چھپائے ہوئے ہوتے ہیں، گویا منافق ہے۔ منافق کہتے ہی اس کو ہیں جس نے اپنا کفر چھپایا ہوا ہوتا، اور ہوتا وہ بھی کافر ہے۔ منافق جو ہے وہ درمیان میں نہیں ہوتا، منافق بھی کافر ہوتا ہے، اس کے دل میں رتی بھر ایمان نہیں ہوتا، اور کافر کافر ہی ہوتا ہے۔ منافق اور کافر کا صرف فرق اتنا ہے کہ منافق نے اپنا کفر چھپایا ہوا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جو ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کافر تو ظاہری کافر تھا، یہ کافر بھی تھا، اس نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ سینوں کی باتوں کو جانتا ہے، لہٰذا وہ قیامت والے دن سارے اعمال ان کے سامنے رکھے گا۔ نمتعہم قلیلا ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، فائدہ دیں گے ہم ان کو تھوڑا، ثم نضطرہم، پھر ان کو دھکیل کر لے جائیں گے، مجبور کر کے لے جائیں گے، الی عذاب غلیظ، سخت عذاب کی طرف۔ یہ اس سوال کا جواب ہے جو ہم سب کے ذہنوں میں آتا ہے، اور اس وقت بھی اہل ایمان کے ذہنوں میں آتا ہوگا کہ کافر جب اتنی بری اور اللہ کی مبغوض اور مغضوب علیہ مخلوق ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے غصہ ان کے اوپر ہوا ہے اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں، تو پھر ان کو دنیا میں نعمتیں کیوں ملی ہوئی ہیں؟ یہ سوال کہ کافروں کو نعمتیں کیوں ملی ہوئی ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نمتعہم قلیلا، ہم ان کو کچھ دیر فائدہ دیں گے۔ کس چیز کا فائدہ؟ آخر کافر بھی تو نیکیاں کرتے ہیں نا، وہ خدمت خلق کرتے ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، کتنی نیکیاں ہیں جو کافر بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو ان کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں دیتا ہے، لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کو کسی کی نیکی ضائع نہیں جاتی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ مومن جب نیکی کرتا ہے تو اس کے ذہن میں پروگرام صرف دنیا کا نہیں ہوتا، آخرت کا بھی ہوتا، لہٰذا وہ آخرت کو سامنے رکھ کے وہ اللہ تعالیٰ سے آخرت کا اجر لینے کے لیے نیکی کرتا ہے۔ تو کافر جب نیکی کرتا ہے تو اس کے پروگرام میں آخرت ہوتی ہی نہیں، صرف دنیا ہوتی ہے، وہ دنیا کا فائدہ سامنے رکھ کے کرتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو فائدہ دے دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر کی ہر نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں دے دیتا ہے۔ اور جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کے لیے نفع رسانی کا کام کرتا ہے نا، لوگوں کے لیے فائدے کا کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں قرار عطا فرماتا ہے۔ تو وہ یہ اللہ تعالیٰ کا جنرل قانون ہے، لہذا لوگوں کے لیے نفع رسانی کا کام کافر بھی کرے گا، اللہ ان کو حکومت دے دے گا۔ تو ان کو جو حکومت ملی ہوئی ہے یا ان کو جو دنیا کی نعمتیں ملی ہوئی ہیں، تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کریں۔ دنیا میں اللہ بدلہ دے دیتا ہے، جب کافر مرتا ہے تو اس کے کھاتے میں ایک بھی نیکی باقی نہیں بچتی، دنیا میں سارا بدلہ۔ یہی فرق ہے مومن اور کافر کا۔ اور قرآن کہتا ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، دنیا میں شہروں میں کافروں کا دندناتے پھرنا تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔ متاع قلیل ثم ماواہم جہنم وبئس المہاد، یہ چند دنوں کا فائدہ ہے، تھوڑا سا فائدہ، یہ متاع قلیل، یہ وہی بات فرمائی نمتعہم قلیلا، ہم ان کو تھوڑا فائدہ دیں گے۔
ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ، پھر ان کو ہم سخت عذاب کی طرف دھکیل کے لے جائیں گے یا مجبور کر کے لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ من خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کا خالق کون ہے، آپ ان سے پوچھیں لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ان کا لازماً جواب یہ ہوگا اللہ ہی خالق ہے۔ قل الحمدللہ، آپ فرما دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ یہ جو نہ ماننے والے ہیں ان کی اکثریت نہیں جانتی۔ یہ وہ سوال ہے اور مشرکین مکہ کا عقیدہ ہے جو اللہ کریم نے قرآن میں مختلف جگہوں پہ بیان فرمایا ہے۔ یہاں سورہ لقمان میں بھی بیان فرمایا ہے، سورہ مومنون میں بھی، سورہ زخرف میں بھی، سورہ عنکبوت کے اندر بھی، اور سورہ یونس کے اندر بھی۔ یہ مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ سوال اسی سوالیہ انداز میں کہ ان سے پوچھو کہ سورج چاند کس کے کنٹرول میں ہے، زمین و آسمان کا خالق کون ہے، سورج چاند کس کے کنٹرول میں ہے، روزی کون دیتا ہے، آسمان سے بارش کون برساتا ہے، ان سے پوچھو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان کا جواب ہوگا، لازماً یہ جواب ہوگا اللہ ہی کرتا ہے۔ اندازہ کریں، مکالمے میں، مجادلے میں، مباحثے میں، مناظرے میں ان سے جب آپ یہ سوال کریں تو وہ جواب یہی دیتے ہیں سب اللہ کرتا ہے، تو پھر وہ کافر کیوں ٹھہرے بھائی، جہنمی کیوں ہوئے، رجسٹرڈ جہنمی، اللہ نے ان کو جہنمی کہا، تو وہ کیوں جہنمی ہے جب وہ کہتے ہیں سب اللہ کرتا ہے؟ مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ ہے، مشرکین مکہ کے بارے میں فرمایا۔ ہم میں سے شاید بہت سارے لوگ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہم مومن ہو کے بھی شاید یہ عقیدہ نہیں رکھتے، اس لیے کہ ہمارا ایمان بڑا پکا ہے نا، ہمارے ایمان کو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، ہمارا کنکریٹ کا بنا ہوا ایمان ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو وہ تھے رجسٹرڈ جہنمی، وہ اگر کہیں سب اللہ کرتا ہے، رزق کون دیتا ہے اللہ، زمین و آسمان کا خالق کون ہے اللہ، بارش کون برساتا ہے اللہ، اولادیں کون دیتا ہے اللہ، رزق کس کے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں، ہر چیز اللہ کرتا ہے، تو پھر وہ مشرک کیسے ہو گئے، پھر وہ جہنمی کیسے ہو گئے؟ اللہ اکبر۔ اس کا جواب اللہ کریم نے سورہ زمر کے اندر اور سورہ یونس کے اندر فرمایا ہے کہ یہ کہتے ہیں سب کچھ اللہ کرتا ہے، لیکن یہ بندگی غیروں کی کرتے ہیں، وہ عبادت اور عبادت کے وہ سارے کام جو صرف اللہ کے لیے ہونے چاہیے تھے، یہ مخلوق کے لیے کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم یہ اس لیے کرتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم اس لیے ان کی بندگی کرتے ہیں، ان بتوں کے پاس جاتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، صرف اس لیے جاتے ہیں۔ اور سورہ یونس کے اندر فرمایا وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، ہماری ان کے آگے، ان کے اللہ کے آگے، ہمارے سفارشی، صرف اس وجہ سے یہ جہنمی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو یہی سوال اللہ تعالیٰ جب بھی توحید کا باب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ سوال کرتا ہے کہ جب یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، تم یہ مانتے ہو کہ اللہ سب کچھ کرتا ہے، تو پھر بندگی غیروں کی کیوں کرتے ہو؟ یعنی اسی لیے علماء نے توحید کی 3 قسمیں کی ہیں، توحید ربوبیت یا توحید ذات، توحید فی الذات، توحید اسماء و صفات یا توحید فی الافعال، اور درمیان میں ہے توحید الوہیت یا توحید فی العبادت۔ توحید ربوبیت کو بھی کافر مانتے تھے، اللہ کی ذات کو ایک مانتے تھے، توحید اسماء و صفات کو بھی وہ مانتے تھے، پرابلم توحید الوہیت میں تھا، توحید فی عبادت میں تھا، بندگی کے وہ سارے کام جو صرف اللہ کے لائق شان ہیں وہ مخلوق کے لیے روا رکھنا، یہ ہے اصل وہ شرک
جو مشرکین مکہ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو یہاں سوال یہ کیا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، وہی سوال دہرایا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، آپ اگر ان سے سوال کریں کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے تو کہیں گے اللہ ہی ہے۔ قُلِ الْحَمْدُلِلَّہ، آپ کہہ دیجئے ہر بات اللہ کی، ہر تعریف اللہ کی ہے، الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے۔ اور حمد وہ تعریف ہوتی ہے جس میں شکرانے کے جذبات ہوں، اور شکرانے کے جذبات اس لیے ہوتے ہیں جو نعمت کے بدلے میں ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ کا معنی یہ ہے کہ دنیا کائنات میں جو کوئی حمد ممکن ہے وہ صرف اللہ کے لیے، اس کے علاوہ کیوں؟ اس دینے والا، نعمت عطا کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس لیے ہر نعمت اللہ کی ہے اور ہر حمد اللہ کی ہے۔ الحمدللہ، آپ کہہ دیجئے کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، بل اکثرہم لا یعلمون، ان کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی۔ للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ تعالیٰ وہی غنی ہے، بے پرواہ ہے، حمید، اور وہ تعریف کیا گیا ہے۔ وقت ہو گیا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ادھر سے ہی دوبارہ آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پر عمل کرنے کی، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا